بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولادوں کی قربانیاں دینی ہیں، سچے اور کھرے جذبات پیش کرنے ہیں، فقہ، مذہب، خیالات، قیاسات، عظیم ترین فلسفے اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں آگے سب کو ٹھوکر مار دینی ہے اور سر کا تاج بنانا ہے۔ کس کی بات کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ اللہ کی قسم پھر ہم کامیاب ہیں، ورنہ کامیابی نہیں ہے۔ دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ عزیزان من، عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ آخری اتھارٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کے بعد کسی کی بات کو کوئی سربلندی حاصل نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ وسعت قلبی کا مظاہرہ ہے۔ عزیزان من، آپ سے وہ صحابی پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ بڑا عجیب سا سوال کر دیا۔ اللہ کے حبیب آپ کو کیسے یقین ہوا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، میں ایک مکہ کی وادیوں میں سے کسی وادی میں تھا، میں وہاں لیٹ گیا، نیند آ گئی، میں کیا دیکھتا ہوں خواب میں؟ یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں۔ امت میں کوئی بھی بڑے سے بڑا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر امت میں کسی کو مقام حاصل نہیں۔ اگر ان کی بات بھی آ جائے، ان کی مقام اور حیثیت کی بات کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے ہیں۔ ان کی بات بھی حرف آخر نہیں ہے، فضل میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ عزیزان من، فرمایا کہ میں وہاں لیٹا ہوا تھا، وہاں میں نے خواب دیکھا۔ اب خواب جب دیکھتا ہوں اس میں دو فرشتے آسمان سے اترے، ایک میرے سر کی جانب کھڑا ہو گیا، ایک پاؤں کی پائنتی جانب کھڑا ہو گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس بندے کو کوئی تمثیل دو اس کی۔ انہوں نے کہا تمثیل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک میزان آ رہا ہے، ترازو آ رہا ہے، اس میں اس کو ہم تولتے ہیں۔ وہ ترازو نیچے ہوا، مجھے ایک پلڑے میں بٹھا دیا گیا اور دوسرے پلڑے میں میرے مقابلے میں 10 آدمیوں کو بٹھا دیا گیا۔ میرا پلڑا بھاری رہا۔ پھر 100 کو بٹھایا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ پھر 1000 کو بٹھایا گیا، پھر پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ ایک اور آواز آتی ہے کہ تم پوری امت کو ان کے مقابلے میں پلڑے کے اندر بٹھا دو، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجم اور وزن زیادہ رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب پوری امت کو اس میں بٹھائیں گے، اس میں ابو بکر صدیق بھی آ جائیں گے، عمر فاروق بھی آ جائیں گے، اس پوری امت میں فقہاء، ائمہ، مجتہدین اور رؤسائے امت سارے ایک پلڑے میں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلڑے میں، تو میرے نبی کا وزن زیادہ ہے۔ تو پھر ہم کہاں بھاگے پھر رہے ہیں؟ کس خیال کے پیچھے، کس فلسفے کے پیچھے اپنی زندگی کو لگائے ہوئے ہیں؟ سب سے بڑی بات، سب سے بڑا حکم، سب سے بڑی شریعت کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نہ آپ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات عالی، نہ بات سے بڑھ کر کوئی بات عالی، اور وہ ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان من، حقوق العباد ہم اس میں بہت پیچھے ہیں۔ میں اس طرح بھی کہہ دوں، بہت سے لوگ 0 پوائنٹ پر ہیں۔ حقوق العباد میں اولاد کے حق ہم کو چلتے ہیں، بیویوں کے حقوق وہ ہمارے پاؤں تلے ہیں۔ بیویوں کو، عورتوں کو بالعموم، بیوی نہ کہوں، عورت کہوں، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے۔ یہ مسلم معاشرے کا کردار انتہائی گھنونا کردار ہے، غلط ہے۔ اس معاشرے میں ان کو ایک مقام حاصل ہے، ان کی ایک حیثیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دیکھیں، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ آپ کا سلوک پرکھیں، کس انداز کا تھا اور ہمارا سلوک کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حقوق العباد میں ہم 0 ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ لا یعمل او المرأۃ، ایک عورت ہے، وہ عمل کرتے ہیں اور عمل صالح کے مظاہرے پیش کرتے ہیں، ساری زندگی نیکیوں کی گزاری، فیزاران فی الوصیۃ، 60-70 سال کی زندگی گزارنے کے بعد موت کا وقت آیا، اولاد کے لیے اب وصیت کر رہے ہیں،
وصیت کے اندر کسی وارث کا نقصان کر کے چلے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَتَجِبُ لَهُمُ النَّارُ، ان کے لیے جہنم لازم ہو جاتی ہے۔ ساری زندگی اچھی گزری، ساری زندگی نیکیاں، لیکن پہلی اور آخری غلطی ہوگی موت کے وقت۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس نے اپنے لیے جہنم لکھوا لی، 60 سالہ 70 سالہ زندگی پہ پانی پھیر گیا، کیا کرتا ہے؟ یہ میرے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اس کو اتنا دے دو، وہ چونکہ میرا نافرمان تھا اس کا پتہ کاٹ دو، وہ محروم ہو گیا بہت۔ اس نے جو گناہ کمایا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، اس کا وہ خود جواب دہ ہے۔ اس نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا اجر اللہ سے ملے گا۔ اب تم جا رہے ہو، تمہارا مال پہ وصیت کا حق نہیں ہے، لا وصیت لوارث۔ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء، وہ جسے چاہے وارث بنا دے۔ تمہیں اس فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا کے اندر اس نے کچھ مال دیا تھا، زمینیں دی تھیں، یہ دکانیں دی تھیں، یہ تجارتیں دی تھیں، اب تمہارا حق نہیں بنتا، یہ اللہ کا سب کچھ۔ اب حکم کس کا چلے گا؟ ان الحکم الا للہ، اب حکم بھی میرے رب کا چلنا ہے۔ اس نے ہر وارث کا حصہ متعین کر دیا، ہر وارث کے حصے کو محفوظ کر دیا۔ تم اب آگے جاؤ، اللہ نے تقسیم کر دی ہے، اس تقسیم کے تحت ملے گا۔ فرمایا لا وصیت لوارث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وارث کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ آخری زندگی میں یہ گناہ کما کر مت جائے، حقوق العباد کا خیال کرتے ہوئے، بیٹی ہے یا بیٹا، مساویانہ سلوک میں جب تمہارے ساتھ دونوں نیک ہیں، یا کوئی ایک کوتاہ تھا، یہ اللہ پہ معاملہ اس کا چھوڑ دو، تم اپنی آخرت خراب نہ کرو، اللہ کے لیے حقوق العباد ان کا لحاظ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہو گیا، یا رسول اللہ فلاں شخص فوت ہو گیا، اس کے 6 غلام تھے، اس کا ٹوٹل مال یہی تھا، اس نے وہ خیرات کر دیے، انہیں آزاد کر دیا اجر کی تلاش میں اور ثواب کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، نہیں، یہ تو وارثوں کو محروم کر کے جا رہا ہے، اس کو پورے مال کی وصیت کا حق نہیں ہے، ان غلاموں کو دوبارہ پکڑو۔ ان کو لایا گیا، آپ نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، 2 2 2۔ آپ نے فرمایا اب ثلث 1/3 کے اندر وصیت کو نافذ کر دو، 2 غلام آزاد ہو گئے وصیت کے مطابق، اور باقی 4 جو ہیں وہ وارثوں کے اندر تقسیم کر دیے گئے۔ یہ مال تھا اور مال کو بطور مال کے وارثوں میں تقسیم کیا گیا۔ کسی وارث کو نقصان کرنا، محروم کرنا یا وراثت سے ہٹا دینا یہ غلط ہے اور ناجائز ہے۔ آفتاب رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین آرڈر جاری کر دیے ہیں، فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے کی وراثت کاٹ دے گا جنت کی جس نے وارث کو اس کے حق سے محروم کر دیا۔ تو یہ خوفناک سزا ہے، لہذا ایسی وصیتیں نہ کریں۔ بیویوں کے حقوق بہت بہترین حقوق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہیں۔ آپ ایک بیوی کے گھر میں تشریف لے گئے، غالباً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ پی رہی ہیں، جام منہ سے لگایا ہوا ہے، دودھ ہے یا پانی ہے، وہ جام آپ نے فرمایا اکیلے اکیلے پیے جا رہی ہے عائشہ، ہمارے لیے بھی چھوڑو۔ آپ نے وہی روک دیا پینا، اور آفتاب رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جام اور پیالہ دے دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ جہاں تیرا منہ لگا تھا پیالے کا وہ حصہ مجھے بتا۔ آپ نے انگلی رکھی، یہاں سے منہ لگا کے میں نے پیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ منہ لگا کر اپنا پانی پیا۔ محبت کے یہ اظہار بیویوں کے ساتھ، اس کے علاوہ بہت سی مثالیں موجود ہیں، وقت کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ایک شخص سامنے رکھے، وہ اچھا باپ بھی بن سکتا ہے، اچھا بیٹا بھی بن سکتا ہے، اچھی اگر عورت سامنے رکھتی ہے اچھی بیوی اور بیٹی بن سکتی ہے، اور اگر ہم ایک تجارت کی لحاظ سے پرکھیں اچھے تاجر بن سکتے ہیں۔ ایک کسان اور ہاری آپ کی زندگی کو آگے رکھے تو ایک بہترین ہاری بن سکتا ہے۔ ایک عبادت گزار اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے تو وہ بہترین عبادت گزار بن سکتا ہے۔ عزیزان من، ہمارے حقوق وہ ہم نے خود ہی پاؤں کی تلیوں تلے روک ڈالے۔ اذان مولانا 1:30 بجے، نماز 1:30 بجے انشاءاللہ۔ بیوی کے حقوق میں مار کٹائی آج کے نوجوان نے اپنا حق سمجھ لیا ہے کہ پھینٹا لگانا ہے، جی عورت کو سیدھا کرنا ہے، پھینٹے سے سیدھا کرنا یہ عام رواج بن چکا ہے۔ نوجوانوں یہ حقوق اپنے پامال کر رہے ہو بیویوں کے،
اللہ کی پکڑ اگر آ گئی تو دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ فتوے دیے جاتے ہیں کہ نہیں جی عورت کو مارنے کا حق مرد کا ہے، ہاں ہے حق، لیکن کب؟ جب وہ کسی علل اعلان فحش کا اظہار کرے، زنا اور بدکاری کی طرف جائے، تمہارے بستر دوسروں کے لیے وہ وقف کر دے، پھر اس صورت میں پٹائی کا حکم ہے، شرعی سزائیں موجود ہیں، اس کی گرفت کا طریقہ کار موجود ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نمک ہانڈی میں تھوڑا ہے، مرچیں زیادہ ڈال دیں، آج صفائی ٹھیک نہیں کی، کپڑے چوڑی دھوئے میں آفس سے لیٹ ہو گیا، ناشتہ ابھی دیر سے کیوں بنا، معمولی تکرار اور جھگڑے اور عورتوں کے حقوق خراب۔ اللہ اکبر، عورتوں کے ساتھ مربت اور محبت کرنے میں میرے نبی کے صحابہ کرام بے انتہا اللہ اکبر آگے ہیں، جتنا ان کی تعریف کی جائے کم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھوک لگی ہوئی ہے، آپ پریشان ہیں، ارادہ کیا کہ میں فلاں کے باغ میں جاؤں، وہاں وہ شاید کام کر رہا ہوگا تو 2-4 کھجوریں لے کر وہاں سے کھاتا ہوں۔ گھر سے باہر نکلے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ آ رہے ہیں۔ ابو بکر خیریت کیسے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی زیارت کے لیے، پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ کو دیکھ کر پیٹ بھر جاتا ہے۔ معلوم ہوا بھوک انہیں بھی لگی ہوئی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب نکل آئے، نبی علیہ السلام اور ابو بکر سے ملاقات ہوئی، عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا رسول اللہ بھوک لگی تھی، آپ کے پاس چلا آیا ہوں، شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ فرمایا ایک ہی مرض کے مریض ہیں، آؤ چلتے ہیں۔ تینوں ساتھی وہاں پہنچ گئے باغ میں، ان کے گھر کا جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی کا اندر سے جواب آیا، ابو الحسن نام ہے جس کے پاس گئے ہیں، ابو الحسن کہاں ہے؟ جی آپ کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر عمر بھی میرے ساتھ ہے، کیا ہی بات ہے، خوشیوں سے گھرانہ بھر گیا۔ کہنے لگی اللہ کے حبیب آپ تشریف رکھیے، میرے شوہر پانی بھرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، کافی وقت ہو گیا، ابھی واپس آتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ ابھی باغ میں بیٹھے ہیں، کھجوروں کا باغ ہے، کسی کھجور کے کسی دانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آج کا مسلمان اگر ہوتا بٹے مار مار کے 5-7 کھجوریں تو ویسے گرا دیتے، جوتے نہیں چھوڑتے مسجد میں مسلمان، باغ کے اندر جا کے صبر سے کیسے بیٹھے؟ جس کو اللہ صبر دے دے وہ صابر ہے۔ آج خیانت عروج پر ہے، بیٹی ماں کے ساتھ خیانت کرتی ہے، اولاد باپ کے ساتھ خائن ہے، ملازم تاجروں کے ساتھ، دکانداروں کے ساتھ خیانت میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کا آوے کا آوا معاشرے کا بگڑ چکا ہے۔ یاد رکھو ہمارے لیے اگر بہترین راستے تجویز کیے زندگی کے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ آرام سے یہاں تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد کچھ ہی وقت گزری ابو الحسن آ گئے۔ کیا ہی بات ہے، ابھی جانور سے پانی نہیں اتارا، بھاگ کے آتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، اللہ کے رسول آج تو خوشیاں بھر گئی میرے گھر میں، یا رسول اللہ کیسے تشریف لائے؟ تشریف رکھیے میں بھی آتا ہوں۔ گھر گئے، پانی برتن میں بھر کے لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، بھاگ کے گئے، پورے خوشے کاٹ کے لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یار تو اتنا جذبات میں آ گیا، خوشے کے خوشے ہی کاٹے جا رہا ہے، کوئی کھجوروں کی چنائی کر کے لے آتا۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، اپنی پسند کے نکال کے کھائیں، آدھی کچی آدھی پکی کھاتے ہیں، پوری پکی ہوئی کھاتے ہیں، یا وہ مکمل کچی کھاتے ہیں۔ میرا حبیب جس طرح کی چاہے اپنی مرضی سے کیوں نہ کھائے، آج میرے باغ میں تشریف لائے ہیں، من چاہی کھجور استعمال فرمائیں۔ اللہ اکبر، فقید المثال محبت کے مظاہرے پیش کر رہے ہیں۔ بکریاں گھر میں بندھی ہوئی ہیں، ایک بکری پکڑ لی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الحسن دودھ والی کو ذبح نہیں کرنا، دودھ والی بکری ذبح نہیں کرنی۔ بکری کو چھوڑ کے بکری کا ایک بچہ تھا اس کو پکڑ لیا، اسے ذبح کر کے بیوی کو دیا، کھانا تیار کیا۔ آپ نے پوچھا ابو الحسن ارے خود ہی بھاگا پھر رہا ہے، کوئی نوکر چاکر نہیں ہے، غلام نہیں رکھا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ غلام نہیں ہے۔ اچھا اگر میرے پاس غلام کی آمد کا سنو نا، میرے گھر میں آنا، میں تجھے غلام دوں گا۔ 2 غلام آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آفتاب رسالت کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے، آپ کا وعدہ یاد دلایا، میرے پاس تشریف لائے تھے، باغ میں آپ نے پوچھا تھا غلام نہیں ہے، میں نے کہا تھا جی نہیں ہے، آپ نے فرمایا تھا جب آئیں تو مجھے بتانا، آپ کے پاس مجھے پتا ہے 2 غلام آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ غلام لے لیں، لیکن جاتے جاتے اسے نصیحت کی اتق اللہ فیہا
اللہ سے ڈر کے رہنا، اس کے حقوق خراب نہیں کرنے۔ یہ کون ہے؟ غلام ہے۔ غلام کے حقوق کی وصیت ہو رہی ہے۔ بیوی غلام سے بڑھ کر ہے یا اس سے کم ہے؟ ایک انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے، لیکن بکا ہوا ہے، منڈیوں کے اندر پھرتا ہے، مال ہے، یہ میرا مال ہے، میں کسی کو وقف کر دوں، میں اس کو دیوار سے مار کے توڑ دوں، کسی کو پیسے سے بیچ دوں، میرا حق بنتا ہے۔ لیکن اس حق کے ساتھ ساتھ وہ غلام بھی مال ہے، اس کو دے دیا جائے، بیچ دیا جائے، قتل کر دیا جائے، مال پہ ہر قسم کا تصرف ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، خوراک کا بھی خیال کرنا ہے، لباس کا بھی خیال کرنا ہے، رہائش کا بھی خیال کرنا ہے، خدمت میں حق الخدمت سے بڑھ کر اس سے خدمت نہیں لینی۔ اللہ اکبر۔ گھر چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں آپ بیوی کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بیوی کو سنا دیا۔ اب جامع ترمذی کی روایت ہے، ترمذی کی روایت میں شہادت دی، وہ خاتون اپنی زبان سے کہتی ہے ما انت ببالغ ما قال فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہے ابو الحسن مجھے نہیں لگتا کہ اللہ کے رسول کی اس نصیحت کو آپ پورا کر پائیں گے، کہیں زیادتی نہ ہو جائے اس کے ساتھ، کہیں کوئی معاملہ بگڑ نہ جائے۔ تقوی کا رب نے، اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، تقوی خراب نہ ہو جائے، تو اس کے اندر اس کے حقوق محفوظ نہیں کر سکے گا۔ پوچھا آپ کیا کرو؟ کہا اس کو خیرات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اسی وقت ابھی کوئی خدمت نہیں لی، بیوی کے پاس اس کو صرف پیش کیا ہے کہ غلام ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، گھر میں خوشی آئی ہے، کھڑے پیرے اسی وقت اس کو آزاد کر دیا کہ جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے، اللہ کو منا، تو آج کے بعد غلامی کی زندگی بسر نہیں کرے گا۔ اللہ سے اجر کے متلاشی ہوئے، اللہ سے ڈر گئے، اس کے حقوق کی پامالی سے ڈر گئے۔ آج بیویوں کے حقوق کو پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے، پاؤں کی جوتیاں سمجھا جاتا ہے۔ نہ میرے عزیز، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں یہ بات نہیں ہے۔ ایک اور شخص کو آپ نے دیکھا غلام کو مارے جا رہا ہے، مارے جا رہا ہے، آپ نے دور سے آواز لگائی رک جا، سنی انسنی کر دی، چلتے چلتے رسول اللہ قریب آ گئے، آپ نے صرف 2 لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا یاد رکھ جتنا تو اس پر آج قادر ہے یہ تیرے کنٹرول میں ہے، تو اس کا مالک ہے، یاد رکھ اللہ تیرا مالک ہے، تو جتنا قدر اس پہ کنٹرول رکھتا ہے اللہ تیری ذات پر کہیں اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ تھر تھر کانپ اٹھا، جسم پہ راشا پڑ گیا، یا رسول اللہ اب کیا کروں، میں اسے آزاد کرتا ہوں، میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ اسی وقت اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اگر تو ایسا نہ کرتا جہنم کے اندر ہر عضو کے بدلے جو تو نے اس کو چوٹیں لگائی جہنم کے اندر تجھے سزا دی جاتی۔ یہ حدیث کی گواہیاں ہیں۔ آج ایک خاتون کے اوپر زیادتی کرے نہیں، اس کے حقوق کو محفوظ کرے، اولاد کے حقوق کو محفوظ کرے، بالخصوص بیٹیوں کے حقوق کو محفوظ کریں۔ خوش ہوں گے مالک کائنات عرش معلیٰ پہ، اور اللہ اپنی رحمتیں ہمارے اوپر اتار دیں گے، ہماری معیشت بھی درست ہو جائے، ہمارے گھرانے درست ہو جائیں، ہمارے بازار درست ہو جائیں، ہمارے ملک اور معاشرے درست ہو جائیں، رب کی رحمتوں کے ہم مستحق ہو جائیں۔ کس صورت میں؟ اگر ہم شریعت پر چلیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلیں گے۔ عزیزان من، آخر میں ایک گفٹ، پنجاب سے آیا ہوں دور دراز سے، پتہ نہیں پھر زندگی موقع دیتی ہے کہ نہیں۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ وضو کر کے سو جائے، یاد رکھیے با وضو سو جائے، نیند آ گئی، رات کے کسی پہر نیند اکھڑتی ہے اور وہ اپنی زبان سے یہ لفظ جاری کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کے پھر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے اللہ میری دنیا کے اندر فلاں الجھن اس کا میں شکار ہوں، اللہ اس کو دور کر دے، اللہ میری ضرورت فلاں چیز ہے مجھے چاہیے مجھے دے دے، اللہ میں فلاں مقدمے کا شکار ہوں، ربا میرا وہ مقدمہ وہ سلجھ جائے، اللہ میں اپنی بچیوں کے بارے میں پریشان ہوں، میری بچیوں کا اچھا آسرا بنا دے، اللہ میری فلاں بگڑی بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔
یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے، اس کو پلے باندھ لیجئے۔ صحیح حدیث ہے جامع ترمذی کی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔